هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسابعها الاسم التام، اور عوامل قیاسیوں میں سے ساتواں عامل اسم تام ہے. کل اسم تم، اسم تام ہر ایسے اسم کہتے ہیں جو مکمل ہو گیا ہو. فاستغنى عن الاضافتی، پھر اضافت سے بے نیاز ہو گیا ہو. بأن یکون فی آخرہ تنوین او ما یقوم مقامہ من نون التثنیۃ والجمع، بئی طور پر کہ اس کے آخر میں تنوین ہو یا ایسی چیز ہو جو اس تنوین کے قائم مقام ہو، یعنی تثنیہ و جمع کا نون. او یکون فی آخری مضاف الیہ، یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو. وینصب النکرۃ علی انہا تمییز لہ، اور اس میں تام اپنے نکرہ کو نسب دیتا ہے نکرے کو علی انہا تمییز لہ، اس بنیاد پر کہ اس کی تمیز ہوتی ہے. فیرفع منہ الابہام، لہذا وہ اس سے یعنی تمیز سے اس میں نکرہ سے ابہام کو دور کر دیتا ہے. مثل عندی رطل زیتن، جیسے کہ عندی رطل زیدن. ومنوانی سمنا وعشرون درہما ولی ملؤہ عسلا. تو ان سب کے اندر اس میں تام نے اب اس میں نکرہ کو نسب دیا ہے اور اس سے ابہام کو دور کیا ہے. یہ ساتواں عامل ہے عوامل قیاسیہ کا، اور آخری عامل ہے. یہیں پر جو ہے عوامل قیاسیہ کی بحث مکمل ہو گئی ہے. اور اس اسم کا نام ہے اسم تام. اسم تام کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب نے اس کی تعریف کی ہے کہ کل اسم تم فاستغنى عن الاضافتی، اسم تام ایسا اسم ہے جو تام ہو کر اضافت سے بے نیاز ہو جائے، یعنی اس کا آخر اس انداز پر ہو جائے کہ اس انداز کے ہوتے ہوئے اس کو مضاف نہ بنایا جا سکتا ہو. پھر اس کی شرطیں ہیں. صاحب کتاب نے اس کی شرط بیان کی بأن یکون فی آخری تنوین او ما یقوم مقام، کہ اس کے آخر میں تنوین ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو تنوین قائم مقام ہو، جیسے کہ تثنیہ کا نون، جمع کا نون، یا اس کے آخر میں مضاف الیہ ہو. یہ اس کی شرط ہے. اس میں تام کیا عمل کرتا ہے؟ تو صاحب کتاب نے بتایا کہ وینصب النکرۃ علی انہا تمییز لہ، یعنی اس میں تام اس میں نکرہ کو تمیز بنا کر نسب دیتا ہے. یعنی اس میں تام خود تو ممیز ہو جاتا ہے، اور چونکہ ممیز میں ابہام ہوتا ہے تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک اس میں نکرہ آئے گا جو اس میں تام کی ابہام کو دور کرے گا، اور یہ جو ہے اس کو اس اسم نکرہ کو نسب دے گا. جیسے صاحب کتاب نے مثالیں دی ہے، ہم ایک مثال لیتے ہیں. مثل عندی رطل زیتن. اس مثال کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے پاس ایک رطل ایک جو ہے وزن کا نام ہے، پہلے زمانے کے اندر چلتا تھا. میرے پاس ایک رطل زیتون کا تیل ہے یا تیل ہے. تو جب کہا گیا عندی رطل، میرے پاس ایک رطل ہے، تو اس کے اندر ابہام تھا جس کو زیتن نے دور کیا. تو یہاں جو رطلن ہے یہ ہے ہمارا اسم تام، اور زیتن اس کا معمول ہے. تو رطلن نے اسم نکرہ یعنی زیتن کو اپنا معمول بنا کر اس کو نسب دیا. خود تو رطلن ممیز بن گیا اور زیتن اس کی تمیز ہے، تو اسے کہتے ہیں اسم تام. ترکیب کر لیتے ہیں ہم. وسابعها الاسم التام، سابعہ مرکب ذائق مبتدا اور الاسم التام یہ مرکب توصیفی ہوا خبر. مبتدا نے خبر سمجھ کے جملہ اسم خبریہ ہوا. کل اسم تم، کل مضاف، اور اسم جو ہے موصوف، اس کے بعد ہے تم فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل. پھر اپنے فاعل سے مل کر اسم موصوف کی صفت، موصوف نے صفت سے مل کر مضاف الیہ و کلو کا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر بن جائے گا مبتدا متضمن بمعنی شرط. فاستغنا،
استغنا فعل اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل عن الاضافتی یہ متعلق اول ہوگا بأن یکون بحرف جر الناصب یکون فعل ناقص اور فی حرف جر اور آخری مرکب اضافی کو مجرور جر اپنے مجرور سے مل کر ثابت محذوف کے متعلق ثابتاً اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر یکونو کی خبر یکونو اور آگے جو ہے تنوین یہ معطوف علیہ پھر او حرف عطف اور اس کے بعد ہے ما یہ موصولہ یقوم فعل اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل مقام و مرکب اضافی کو مفعول فی پھر من حرف جر نون تثنیتی نون مضاف اور التثنیۃ والجمع معطوف علیہ کو مضاف الیہ مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر من کا مجرور جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یقوم فعل کا یقوم فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر صلہ ہوا ما موصولہ کا ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر بنے گا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اسم ہوگا یکون فعل ناقص کا یکون فعل ناقص اپنے اسم کا سے مل کر معطوف علیہ اس کے بعد پھر او حرف عطف اور یکون فعل ناقص فی آخری ہی یہ حسب سابق ثابتاً کے متعلق ہوگا خبر اور مضافن اس میں مفعول اس کے اندر وزن پوشیدہ نائب فاعل الیہ مضافن سے متعلق مضافن اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر یکون کا اسم یکون فعل ناقص اپنے اسم کا مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر یہ بنے گا باہر پہ جر کے مجرور جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق کے دوم ہوا استغنا کا استغنا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر خبر متضمن بمانے جیسا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس کے بعد ہے وَيَنْسِبُ النَّكْرَةَ عَلَىٰ أَنَّهَا تَمِيزٌ لَهُ واو مستانفہ ہوا مبتدا ینصب فعل اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل اور النکرۃ مفعول به علی حرف جر ان حرف مشبہ بالفعل ہا اس کا اسم تمیز مصدر لہو مصدر سے متعلق مصدر اپنے متعلق سے مل کر ان کی خبر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر اللہ کا مجرور جر اپنے مجرور سے مل کر ینصب سے متعلق فعل اپنے فاعل مفعول متعلق سے مل کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اس کے بعد ہے فیرفع منہ الابہام فا نتیجہ ارفع فعل اس کے اندر وزن پوشیدہ فاعل منہ اسی سے متعلق ارفع سے متعلق اور الابہام یہ مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس کے بعد مثال رہ گیا ہے مثل عندی رطل مثال مبتدا محذوف مثل مضاف عندی مرکب اضافی ہو کر موجود محذوف کا مفعول فی اور موجودون کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل موجوداً فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر بن جائے گا خبر مقدم اور اس کے بعد ہے رطل یہ اسم تام ممیز زیتن تمیز ممیز اور تمیز سے معطوف علیہ پھر واو حرف عطف اور منوان اسم تام ممیز اور سمنن تمیز پھر واو حرف عطف ممیز اور تمیز سے مل کر معطوف اول پھر واو حرف عطف اور 20 درہمن یہ جو ہے ممیز تمیز سے مل کر معطوف دوم اور علی ملوہ اصلاً یہ معطوف سوم معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا